السلام علیکم ناظرین، میرا نام عروہ ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتے تھے، میرے امی ابو اور ہم 2 بہن بھائی۔ میرا بھائی میرے سے چھوٹا ہے اور 16 سال کا ہے۔ میرے بھائی کا نام مقدس ہے۔ مقدس بھائی میٹرک کے بعد گھر میں ہی ہوتے تھے۔ میرے ابو ایجوکیشن آفیسر تھے اور ہم ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اس کے بعد اپنے گھر میں ہی موجود ہوتی تھی۔ امی ابو میری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں تھا اور میں گھر میں رہ کر ہی ابھی وقت گزارنا چاہتی تھی۔ میرا بھائی مقدس میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا اور میرا بہت خیال کرتا تھا، لیکن میں نے اپنے بھائی کی ایک بری عادت پکڑ لی تھی۔ میرا بھائی مقدس اکثر موبائل پر فلمیں دیکھتا اور ان فلموں کا اثر یہ ہونے لگا تھا کہ میرا بھائی مقدس اب میرے اوپر بھی بری نظر رکھنا شروع ہو گیا تھا اور وہ میرے ساتھ بھی کچھ غلط کرنے کی نیت رکھے ہوئے تھا، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اب گھر میں فیشن کرنا شروع کر دیے تھے اور میں طرح طرح کے اچھے لباس پہنتی تھی اور بہت سے لڑکے میرے اوپر مرتے تھے، لیکن میں کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ اور میں نے یہ سب کام چھوڑا ہوا تھا کیونکہ میں کالج کے دنوں میں کافی لڑکوں کے ساتھ یہ کام کرتی تھی اور کافی لڑکوں کے ساتھ میں نے یہ تجربہ بھی کیا تھا، اس لیے مجھے اب اس چیز کی عادت ہو گئی تھی۔ لیکن اب کالج چھوڑنے کے بعد تو امی ابو مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، اس لیے میرا بھی گزارا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے اپنے ہی بھائی مقدس کے ساتھ امی گھر کے کام کاج میں سارا دن مصروف رہتی تھی اور میں بھی امی کے ساتھ کچن کے کچھ کام کروا دیتی تھی۔ ایک دن امی نے بولا تھا کہ مجھے تمہارے نانا نانی کے پاس جانا ہے۔ ہماری رہائش سیالکوٹ کی تھی اور میرے نانا نانی راول پنڈی رہتے تھے، تو میرے نانا نانی کچھ بیمار تھے، تو ہماری پڑھائی کی وجہ سے امی نے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا تھا، تو امی بس کے ذریعے راول پنڈی پہنچ گئی تھی۔ ابو شام کو ہی گھر آتے تھے اور کبھی کبھی ابو اپنے آفس میں ہی سو جاتے تھے، کیونکہ جب امی گھر نہیں ہوتی تھی تو ابو کو بھی گھر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ امی سے ڈر کر ہی ابو اکثر گھر آتے تھے، کیونکہ ابو کو بھی باہر رہنے کی عادت تھی۔ ابو ایجوکیشن آفیسر تھے اور 18ویں گریڈ کے افسر تھے، اس لیے ابو بھی عیاش ترین آدمی تھے۔ ابو کے پاس اپنی گاڑیاں بھی تھی اور کافی سارا پیسہ تھا، اس لیے ابو بھی عیاشی میں گزار دیتے تھے، اور اس عیاش باپ کی میں بھی بیٹی تھی۔ میں نے بھی بہت عیاشی کی تھی اور کالج کے دنوں میں بہت سے لڑکوں کو عیاشی کروائی تھی، لیکن اب گھر میں رہتے ہوئے میرا گزارا نہیں ہوتا تھا اور مجھے اس چیز کی عادت تھی جو میری پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں اب کوئی غلط کام سوچنے کی نیت میں تھی تو مجھے میرا بھائی مقدس یاد آ گیا تھا، جو پہلے ہی میرے اوپر بری نظر رکھتا تھا اور پہلے ہی میرے اوپر بے ایمان ہو گیا تھا۔ امی راول پنڈی چلی گئی تھی تو گھر میں ہم دونوں بہن بھائی ہی موجود تھے۔ دن کو میرا بھائی مقدس کھیل کر آیا تھا اور کہنے لگا تھا، عروہ بہن مجھے کھانا بنا دو۔ میں کھانا بنانے کچن میں گئی تھی تو نمک والا ڈبہ آگے رکھا ہوا تھا جو اوپر الماری میں تھا اور میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی مقدس کو آواز دی تھی اور کہا تھا کہ بھائی ادھر کچن میں آنا، یہ ڈبہ آگے رکھا ہوا ہے الماری میں اور میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، تو آپ مجھے نکال دو۔ میں آگے کھڑی تھی اور میرا بھائی مقدس وہ ڈبہ نکالنے کے لیے آگے بڑھا تھا، تو مقدس بھائی نے اپنا کیلا مجھے محسوس ہو گیا تھا اور مجھے کافی شرم آئی تھی، لیکن میں نے اپنے بھائی کو نہیں روکا تھا اور مجھے اسی چیز میں اچھا لگا تھا، تو بھائی نے نمک والا ڈبہ نکال کر دیا تھا اور اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پھر شرارت سوجی تھی اور میں وہی منظر دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی، تو میں نے پھر اپنے بھائی مقدس کو آواز دی تھی کہ بھائی ادھر آنا، یہ پتی والا ڈبہ بھی آگے رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں چائے بنا رہی تھی اور چائے میں پتی ڈالنی تھی، تو اب بھائی کو میں نے آواز دی تھی کہ پتی والا ڈبہ بھی میرے سے نہیں نکل رہا۔ میں اسی طرح کھڑی ہوئی تھی اور بھائی آئے تھے۔ الماری میں ڈبہ نکالنے کے بہانے مقدس بھائی نے پھر
مجھے یہ منظر پھر اچھا لگا تھا اور میں یہ منظر تو بار بار دیکھنا چاہ رہی تھی، لیکن اب کھانا بن گیا تھا اور چائے بھی بن گئی تھی، اس لیے میں چائے لے کر مقدس بھائی کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا تھا اور کھانا کھانے کے بعد مقدس بھائی مجھے پوچھنے لگے تھے، عروہ بہن آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو اور میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ